وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اور کہہ دے حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، یقیناً باطل بھاگ جانے والا ہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، خاکسار ڈاکٹر محمد یحییٰ فیضان ختم نبوت گروپ کی جانب سے ایک بہت ہی اہم موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پیارے بھائیوں، آپ نے عموماً دیکھا ہوگا کہ جو مجاہدین ختم نبوت ہیں، غیر احمدی مولوی حضرات ہیں، یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بعض اصطلاحات استعمال کی ہیں اپنی نبوت سے متعلق، ان کو غلط معنی پہنا کر اور جان بوجھ کر جو ہے اس طرح کے کا تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ گویا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی بڑی کنفیوزڈ بات کر دی ہے، سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ تو اس سلسلہ میں پیارے بھائیوں، یہ ایک کتاب ہے حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقیقت النبوہ، جو کہ انوار العلوم کی جلد 2 میں موجود ہے۔ اس میں حضرت خلیفۃ المسیح الثانی نے اس مضمون کو بہت حد تک کھول کر آپ نے پیش کیا ہے، اور وہیں سے ہم آپ کو پڑھ کر یہ کچھ صفحات سناتے ہیں تاکہ یہ بات خوب کھل کر جو ہے وہ غیر احمدی جو ہماری ویڈیو سنیں گے ان کو بھی سمجھ آ جائے، اور ہمارے احمدی دوست جن کو اگر نہیں پتہ اس بات کا ان کو بھی یہ بات سمجھ آ جائے۔ حضور فرماتے ہیں، اس کی ہیڈنگ ہے نبوت کے متعلق بعض اصطلاحات۔ حضور فرماتے ہیں، میں اس مضمون کو ختم کرنے سے پہلے مختصر طور پر یہ لکھ دینا پسند کرتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو مختلف اصطلاحات نبوت کے متعلق قرار دی ہیں ان سے کیا مطلب ہے۔ یاد رہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بے شک بعض اصطلاحات نبوت کی تشریح کے لیے مقرر فرمائی ہیں، لیکن وہ اصطلاحات قرآن حکیم یا حدیث کے الفاظ نہیں ہیں، بلکہ حضرت مسیح موعود نے لوگوں کو نبوت کی اقسام سمجھانے کے لیے خود وضع فرمائی ہیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے میرے بھائیوں۔ پھر حضور فرماتے ہیں، اور چونکہ آپ نے خود ان اصطلاحات کو وضع فرمایا ہے، اس لیے ان کے وہی معنی کرنے درست ہوں گے جو آپ نے خود فرما دیے ہیں، نہ کہ کوئی اور معنی۔ مثلا حضور فرماتے ہیں، مثلا قرآن شریف میں صلاۃ کے معنی نماز کے ہیں۔ نماز تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقرر فرمائی ہے، اس سے پہلے تو تھی نہیں، اس لیے گو صلاۃ کے معنی دعا کے ہیں، لیکن جب شریعت اسلام میں بغیر کسی اور قرینہ کے صلاۃ کا لفظ آئے گا تو اس کے معنی نماز کے ہوں گے، نہ کہ دعا کے۔ پھر حضور فرماتے ہیں، پس اسی طرح حضرت مسیح موعود نے جو اصطلاح تجویز کی ہے اور پہلے وہ ان معنوں میں لغت میں استعمال نہیں ہوئی، تو ہمیں اس اصطلاح کے وہی معنی کرنے ہوں گے جو خود حضرت مسیح موعود نے کر دیے ہیں، اور اگر ہم ایسا نہ کریں گے تو حضرت مسیح موعود کے مدعا کے خلاف ہم آپ کی عبارتوں کا کچھ سے کچھ مطلب بنا دیں گے۔ پھر آپ فرماتے ہیں، میں اس جگہ چند ایسی اصطلاحیں اور ان کے جو معنی خود حضرت مسیح موعود نے کیے ہیں درج کر دیتا ہوں تاکہ ہر ایک طالب حق ان کو یاد رکھے اور دھوکے میں پڑنے سے بچ جائے۔ تو پیارے بھائیوں، یہ اس کے بعد حضرت خلیفۃ المسیح ثانی نے یہ جو اصطلاحیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی مختلف تحریروں میں یا تقاریر میں پیش کی ہیں، بیان کی ہیں، ان اصطلاحوں کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے چونکہ خود کھول کر بیان کر دیا ہے اپنی تحریروں میں اور تقریروں میں، اس لیے آپ نے وہ یہاں پر لکھ کر ہمیں یہ ہدایت فرمائی ہے کہ ان اصطلاحوں کا جو مطلب
حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا ہے، ہمارا یہ کوئی حق نہیں اور غیر احمدی مولویوں کا بھی یہ کوئی حق نہیں کہ ان جو ہے معنی کے علاوہ کوئی اور معنی کریں۔ مثلا آپ نے عموماً سنا ہوگا حقیقی نبوت کا چونکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے انکار کیا ہے تو غیر احمدی عموماً یہ مذاق کیا کرتے ہیں، جی وہ تو مرزا صاحب نے کہا میں حقیقی نبی نہیں ہوں، تو جب حقیقی نبی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے وہ نبی ہے ہی نہیں۔ حالانکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اور خوب کھول دیتے ہیں کہ حقیقی نبوت سے آپ کی مراد کیا ہے، یہ فرما کر یہ انجام آتم روحانی خزائن جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 27-28 حاشیہ، حضور فرماتے ہیں غرض ہمارا مذہب یہی ہے کہ جو شخص حقیقی طور پر نبوت کا دعویٰ کرے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن فیوز سے اپنے تئیں الگ کر کے اور اس پاک سرچشمہ سے جدا ہو کر آپ ہی براہ راست نبی اللہ بننا چاہتا ہے تو وہ ملحد بے دین ہے، اور غالباً ایسا شخص اپنا کوئی نیا کلمہ بنائے گا اور عبادات میں کوئی نئی طرز پیدا کرے گا اور احکام میں کچھ تغیر و تبدل کر دے گا، پس بلا شبہ وہ مسلمہ کذاب کا بھائی ہے اور اس کے کافر ہونے میں کچھ شک نہیں۔ ایسے خبیث کی نسبت کیوں کر کہہ سکتے ہیں کہ وہ قرآن شریف کو مانتا ہے؟ تو پیارے بھائیو، اس عبارت میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حقیقی نبوت کا انکار کیا ہے کہ میری نبوت حقیقی نبوت نہیں ہے، اس سے یہ صاف پتہ چل جاتا ہے کہ آپ یہ اس بات کا انکار کر رہے ہیں کہ آپ کی جو نبوت ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن فیوز سے ہٹ کر کوئی نبوت ہے، یا آپ نے کوئی براہ راست جو ہے نبی اللہ آپ بن گئے ہیں، یا غالباً آپ نے کوئی نیا کلمہ بنا لیا ہے یا کوئی نئے احکام آپ لے آئے ہیں اسلام سے ہٹ کر۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے خوب کھول دیا ہے اپنی اس تحریر میں کہ حقیقی نبوت کا جب آپ انکار کرتے ہیں تو کس طرح کی نبوت کا آپ انکار کر رہے ہیں، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے مرتے دم تک ایسی نبوت کا ہمیشہ انکار ہی کیا ہے۔ پھر اگلی اصطلاح مستقل نبوت، حضور فرماتے ہیں یہ حقیقت الوحی روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 100 اس کے حاشیہ میں حضور فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں اگرچہ بہت نبی آئے مگر ان کی نبوت موسیٰ کی پیروی کا نتیجہ نہ تھا، بلکہ وہ نبوتیں براہ راست خدا کی ایک محبت تھیں۔ حضرت موسیٰ کی پیروی کا اس میں ایک ذرہ کچھ دخل نہ تھا، اسی وجہ سے میری طرح ان کا یہ نام نہ ہوا کہ ایک پہلو سے نبی اور ایک پہلو سے امتی، بلکہ وہ انبیاء مستقل نبی کہلائے اور براہ راست ان کو منصب نبوت ملا۔ تو پیارے بھائیو، یہاں پر جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مستقل نبی کی تعریف کی ہے اور اپنے بارے میں یہ کہا ہے کہ میں مستقل نبی نہیں ہوں، اب غیر احمدی یہاں پہ بھی کہتے ہیں کہ جی اعتراض کر دیا کرتے ہیں جان بوجھ کے کہ جی مرزا صاحب نے تو کہا ہے کہ میں مستقل نبی نہیں ہوں، تو یہ کیسا نبی ہو گیا جی مستقل نبی نہیں ہے جو ہے جی، کبھی اس کا کیا مطلب ہوا؟ پھر ٹھٹا کریں گے جی اس کا کیا مطلب ہوا جی کبھی نبی ہیں اور کبھی نبی نہیں ہیں۔ تو پیارے بھائیو، یہاں پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مستقل نبوت کی جو اصطلاح جو ہے اس کو خوب کھول کر بیان کر دیا ہے، اور ہمیں امید ہے کہ آپ اس کو جب پڑھیں گے تو آئندہ سے جیسے ہی کوئی غیر احمدی آپ سے اس بارے میں کوئی بات کرے گا تو آپ فوراً اس کو یہ حوالہ دکھلا کر اس کا منہ بند کر دیں گے۔ یہ تھا مستقل نبوت۔ پھر حضور نے مستقل نبی کی بھی یہاں پر اصطلاح جو ہے اس کا بیان کیا ہے، اس کو کھول کر بیان کیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں یہ الزام، اور یہ دیکھیں یہ غور طلب بات ہے کہ یہ اخبار عام 23 مئی 1908 میں کی یہ تحریر ہے، اور یہ
بدر میں بھی یہ چھپی تھی 11 جون 1908 کو. لیکن یہ دیکھیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے مرتے دم تک جو خاکسار نے بھی عرض کیا ہے جس نبوت کا آپ نے انکار کیا ہے تو مرتے دم تک اس نبوت کا انکار ہی کیا ہے. آپ نے فرمایا یہ الزام جو میرے ذمہ لگایا جاتا ہے کہ گویا میں ایسی نبوت کا دعویٰ کرتا ہوں جس سے مجھے اسلام سے کچھ تعلق باقی نہیں رہتا اور جس کے یہ معنی ہے کہ میں مستقل طور پر اپنے تئیں ایسا نبی سمجھتا ہوں کہ قرآن شریف کی پیروی کی کچھ حاجت نہیں رکھتا. ٹھیک ہے جی. تو ایسے نبی ہونے کا تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ انکار کیا ہے. تو پیارے بھائیو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مستقل نبی کی اصطلاح استعمال کی تو اس سے مراد ایسا نبی لیا جس کو قرآن پاک کی پیروی کی کچھ حاجت نہیں رہتی. ٹھیک ہے جی. اور ایسی نبوت کا آپ نے انکار کیا ہے, مرتے دم تک انکار کیا ہے. اب قرآن پاک ہمارے نزدیک, ہم احمدی مسلمانوں کے نزدیک آخری شریعت ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اگلی اصطلاح نبوت ذلی یا بروزی. اس بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مشہور تصنیف ایک غلطی کا ازالہ کے صفحہ 5 کے حاشیہ میں, جو کہ روحانی خزائن جلد نمبر 18 کے صفحہ نمبر 209 پر چھپی آپ کو ملے گی, آپ فرماتے ہیں یہ ضرور یاد رکھو. اب یہ دیکھیں یہ وہ نبوت ہے جس کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اقرار کیا ہے. آپ نے بتلایا ہے کہ ہاں یہ والی میری نبوت ہے. آپ فرماتے ہیں یہ ضرور یاد رکھو کہ اس امت کے لیے وعدہ ہے کہ وہ ہر ایک ایسے انعام پائے گی جو پہلے نبی اور صدیق پا چکے. پس من جملہ ان انعامات کے وہ نبوتیں اور پیشگوئیاں ہیں جن کے روح سے انبیاء علیہ السلام نبی کہلاتے رہے, لیکن قرآن شریف بجز نبی یا رسول ہونے کے دوسروں پر علوم غیب کا دروازہ بند کرتا ہے, جیسا کہ آیت فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول سے ظاہر ہے. پس مصفی غیب پانے کے لیے نبی ہونا ضروری ہوا. اور آیت انعمت علیہم گواہی دیتی ہے کہ اس مصفہ غیب سے یہ امت محروم نہیں, اور مصفہ غیب حسب منطوق آیت نبوت اور رسالت کو چاہتا ہے, اور وہ طریق براہ راست بند ہے. اس لیے ماننا پڑتا ہے کہ اس محبت کے لیے محض بروز اور ذلیت اور فنا فی الرسول کا دروازہ کھلا ہے. ٹھیک ہے جی. اب یہ جناب یہ وہ نبوت ہے جس کا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے دعویٰ کیا, جس کو یعنی کہ جو اصطلاح آپ نے استعمال فرمائی اپنی نبوت کے بارے میں ذلی اور بروزی کی, اور اس کی یہ تشریح ہے. ٹھیک ہے جی. اور غیر احمدی عموماً کہیں گے لو جی ذل تو کوئی چیز ہی نہیں ہے جی, لو جی بروز تو کوئی چیز ہی نہیں ہے جی. حالانکہ اس اصطلاح کی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے خود تشریح فرما دی ہے, اس لیے ہمارا کوئی حق نہیں ہے کہ اس تشریح کے علاوہ ادھر ادھر کہیں جائیں. اسی طرح پیارے بھائیو حقیقت الوحی روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 30 پر حضور فرماتے ہیں ذلی نبوت جس کے معنی ہے کہ محض فیض محمدی سے وحی پانا وہ قیامت تک باقی رہے گی. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہے ذلی نبوت کی آپ نے جو اس اصطلاح کی جو تشریح فرمائی ہے, اس سے جو آپ نے مراد لی ہے. اسی طرح پیارے بھائیوں آپ نے اپنے بارے میں امتی نبی کی اصطلاح جب بیان فرمائی تو اس سے مراد آپ نے یہ جو کھول کر بیان کر دیا ہے. تو اپنی کتاب تجلیات الہیہ کے جو کہ روحانی خزائن جلد نمبر 20 صفحہ 401 پر آپ کو یہ تحریر ملے گی. آپ نے فرمایا جب تک اس کو امتی بھی نہ کہا جائے جس کے معنی یہ ہیں, اب امتی کے معنی یہ ہیں کہ ہر ایک انعام اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی سے پایا ہے نہ براہ راست. تو گویا امتی نبی اور ذلی اور بروزی نبوت کا جب آپ بات کرتے ہیں تو اس سے مراد کیا لیتے ہیں؟ ایسا نبی جو کہ ہر فیض حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے پائے, نہ کہ براہ راست. پھر
حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جو ہے اصطلاح نبوت تامہ کی بیان کی ہے. آپ نے خود اس کی تشریح کیا. فرماتے ہیں مذکورہ حدیث بتا رہی ہے کہ نبوت تامہ یعنی وہی تشریعی والی ہوتی ہے بند ہو چکی ہے. کیا اسے مراد لی؟ وہ نبوت جو کہ تشریعی نبوت ہے جو شریعت ساتھ لے کے آئی ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ توضیح مرام صفحہ نمبر 13 جو کہ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 61 پر آپ کو یہ تحریر مل جائے گی. پھر بڑا پیارے بھائیوں ان اصطلاحات کو بیان کرنے کے بعد حضرت خلیفۃ مسیح الثانی اس کتاب کے صفحہ 481 کے نیچے یہ مزید بیان فرماتے ہیں اور یہ پڑھنے سے تعلق رکھنے والی بات ہے. آپ فرماتے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی مذکورہ بالا اصطلاحات اور ان کے وہ معنی جو خود حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کیے ہیں دیکھ کر ہر ایک دانا انسان اس نتیجہ پر پہنچے گا کہ ان سب اصطلاحات کے صرف اس قدر معنی ہے کہ ایک نبی شریعت لانے والے ہوتے ہیں، ایک بغیر شریعت کے ہوتے ہیں اور ایک نبی دوسرے کی اتباع سے نبی بنتے ہیں. ٹھیک ہے جی. پس اگر حضرت مسیح موعود نے کہا کہ میں حقیقی نبی نہیں ہوں یا مستقل نبی نہیں ہوں یا میری نبوت تامہ نہیں ہے تو ان سب اصطلاحات کے صرف اس قدر معنی ہوں گے کہ آپ کوئی نئی شریعت نہیں لائے اور نہ آپ کو نبوت بلا واسطہ ملی ہے. اور اگر اپنے آپ کو اس کے مقابلہ میں ذلی یا بروزی کہتے ہیں تو اس کے یہ معنی ہے کہ آپ کی نبوت بالواسطہ ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے ہے اور یہی عقیدہ ہمارا ہے. لیکن ہم یہ جائز نہیں سمجھتے کہ کوئی نادان ان معنوں کو چھوڑ کر جو خود حضرت مسیح موعود نے ان حوالہ جات کے کیے ہیں اور معنی کرے اور کہے کہ دیکھو مسیح موعود نے اپنی نبوت سے انکار کیا ہے. پھر آپ فرماتے ہیں حضرت مسیح موعود کے اپنے کیے ہوئے معنوں سے باہر جانے کی اجازت کسی کو نہیں کیونکہ یہ الفاظ لغت میں ان معنوں کے ساتھ استعمال نہیں ہوتے جن میں حضرت مسیح موعود نے ان کو استعمال کیا ہے. پس یہ حضرت مسیح موعود کی اصطلاحات ہیں اور وہی معنی ان کے جائز ہو سکتے ہیں جو خود آپ نے کیے، نہ وہ جو دوسرا اپنے ذہن سے بنا لے اور نہ وہ جو لغت میں آئیں. ٹھیک ہے جی. تو پیارے بھائی حضور اس کے بعد یہ آخری بات میں پیش کر کے اس ویڈیو کو ختم کرتا ہوں. حضور فرماتے ہیں بس ہماری جماعت کے لوگ خوب یاد رکھیں کہ یہ حضرت صاحب کی اپنی اصطلاحات ہیں اور اگر کوئی شخص ان کو پیش کر کے ان کے معنی اپنے پاس سے کرنے لگے، مثلا یہ کہہ دے کہ حقیقی نبی وہ ہوتا ہے جو واقعہ میں نبی ہو کیونکہ حقیقی کے لغت میں یہی معنی ہے اور چونکہ حضرت مسیح موعود نے لکھا ہے کہ میں حقیقی نبی نہیں، سو معلوم ہوا کہ آپ در حقیقت نبی نہ تھے، تو ایسے شخص کو صاف کہہ دیں کہ اس غلط بیانی سے باز آؤ اور مسیح موعود کی کتابوں سے تمسخر نہ کرو. پھر آپ فرماتے ہیں اور پیارے بھائیوں ہم بھی یہی بات مجاہدین ختم نبوت اور غیر مدنی مولویوں کو کہتے ہیں. حضور نے لکھا ہے مسیح موعود نے جب خود ان الفاظ کے معنی کر دیے ہیں تو تم کون ہو کہ اور معنی کرو. ٹھیک ہے جی. اور وہ معنی جو حضرت مسیح موعود نے کیے ہیں یہ ہیں کہ میں کوئی نئی شریعت نہیں لایا اور میری نبوت بلا واسطہ نہیں، اور یہی ہمارا مذہب ہے. اصطلاحات کے معنی کرنے میں بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے اور اپنی طرف سے معنی کرنے جائز نہیں ورنہ حق کی مخالفت ہوگی. پیارے بھائیوں تو یہ تھا ایک بہت ہی اہم موضوع جس کو ہم نے آپ کی خدمت میں حضرت خلیفۃ مسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب حقیقت النبوہ سے پیش کیا. ہمیں امید ہے کہ آئندہ اگر کوئی مولوی صاحب یا جو ہے مجاہد ختم نبوت اس طرح کی اصطلاحات پیش کر کے ان کے غلط معنی پہنا کر کوئی تمسخر وغیرہ کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ اصل حوالہ جات ان کے سامنے پیش کر کے
ان کو یہ کہیں گے کہ مولوی صاحب اللہ کا خوف کریں، جو معنی آپ کر رہے ہیں وہ معنی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بیان کردہ معنی کے مخالف ہیں، اور ان اصطلاحات کا وہ مطلب ہرگز ہے ہی نہیں جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں۔ پیارے بھائیوں، اس کے ساتھ یہ خاکسار کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔